سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر تجارت نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستانی معیشت میں گہری دلچسپی اور اس پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون سے ملکی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ سعودی عرب کے سرمایہ کاری کے نائب وزیر نے کہا ہے کہ سعودی حکومت اور کمپنیاں پاکستان کو معاشی اور کاروباری مواقع کا اولین ترجیحی ملک سمجھتی ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے اپنی مسلسل حمایت اور تعاون کا اعادہ کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے سرسبز پاکستان اقدام کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور جموں و کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے تنازع کشمیر کے فوری اور پرامن حل پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کی معیشت میں دلچسپی اور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری کانفرنس کے موقع پر وزیر پیٹرولیم مصدق ملک اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرمایہ کاروں کو آسانی فراہم کرنے کے حکومتی عزم کے اظہار کے بعد ہی ممکن ہوا ہے۔ جام کمال نے کہا کہ دونوں جانب سے جوش و جذبے کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے۔ وزیر تجارت نے کہا کہ ملک کی معیشت کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے تجارت کا فروغ موجودہ حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی وفد کی آمد محض ابتدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمل درآمد کے مرحلے کے لیے پاکستانی وفد بھی سعودی عرب کا دورہ کرے گا۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان سعودی عرب تعاون سے پاکستانی معیشت میں بہتری آئے گی، جس سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سرخ فیتے کے خاتمے اور مناسب کاروباری ماحول کی فراہمی اور تمام سرمایہ کاروں کو یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم المبارک نے کہا ہے کہ سعودی حکومت اور کمپنیاں پاکستان کو اقتصادی سرمایہ کاری اور کاروباری حوالے سے اولین ترجیح کا ملک سمجھتی ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار 2 روزہ پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جو آج اسلام آباد میں شروع ہوئی۔ سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کی اقتصادی صلاحیت، محل وقوع اور قدرتی وسائل پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ دونوں ملکوں کے سرکاری اور نجی شعبے اپنی شراکت داری کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ ابراہیم المبارک نے کہا کہ سعودی عرب تقریباً 20 لاکھ پاکستانیوں کا گھر ہے، جنہوں نے سعودی عرب کے ویژن 2030 میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک کو برآمدات کی بنیاد پر ترقی کی طرف لے جانے کے لیے نجی شعبے کو مکمل سہولیات دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری لانے پر توجہ دے رہی ہے۔ ملکی معیشت کی مجموعی صورتحال کا جائزہ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ گنے، چاول اور گندم کی شاندار پیداوار سے زراعت کی مجموعی ملکی پیداوار 5% کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ رواں مالی سال کے دوران ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $1 ارب سے بھی کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $9 ارب تک پہنچ گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان اقتصادی استحکام اور ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے IMF کے ساتھ طویل مدتی پروگرام کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نجکاری کا عمل بھی تیز کرے گی۔ پیٹرولیم کے وزیر مصدق مسعود ملک نے اپنے خطاب میں معیشت کے تنوع اور مصنوعات کی قدر میں اضافے کے لیے سعودی عرب اور پاکستان کے نجی شعبے پر مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی زور دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی مدد اور تعاون
جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ یہ یقین دہانی ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر مساتسوگو کاساواس نے جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی میں وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ کی قیادت میں پاکستانی وفد سے ملاقات کے دوران کرائی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر نے پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے پر اعتماد کا اظہار کیا اور ملک میں معاشی استحکام کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے ضروری اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری، موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات کی روک تھام کی استعداد کار بڑھانے، ملکی وسائل بروئے کار لانے اور مالیات اور توانائی کے شعبے میں خواتین کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ اقتصادی امور کے وزیر نے ایشیائی ترقیاتی بینک پر زور دیا کہ وہ ترقی پذیر ممالک میں موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کی روک تھام سمیت اہم مسائل کے حل کے لیے اضافی وسائل فراہم کرے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے سرسبز پاکستان اقدام کے تحت شجرکاری مہم شروع ہو گئی ہے۔ پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت پاکستان میں شجرکاری کے فروغ، آلودگی میں کمی اور ملک کے مختلف اضلاع میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے ایک جامع منصوبے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک پرامن ملک بنانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے آج ناروول میں امن اور ترقی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کی خوشحالی کا انحصار امن اور استحکام پر ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو کسی بھی نفرت اور اشتعال انگیزی سے محفوظ رکھنے پر زور دیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت شیزا فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے اور معیشت میں انقلاب لانے کے لیے قومی ڈیجیٹلائزیشن کا آغاز کرے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس میں لوگوں کے لیے حکومت، معیشت اور معاشرے کی ڈیجیٹلائزیشن شامل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں امن کی بحالی میں پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں اور محنت کو سراہا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں نیو یارک پولیس کے افسران کے ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ کراچی شہر میں اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام کے لیے عادی مجرموں کے خلاف جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور قانون سازی کی جا رہی ہے۔ متعلقہ سرکاری ادارے ملک سے منشیات کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے تعاون سے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ کے آخری ہفتے میں ان اداروں نے ملک بھر میں اپنی انسداد منشیات کی کارروائیوں کے دوران 10 لاکھ کلو گرام سے زائد منشیات قبضے میں لیں اور 1300 سے زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے گزشتہ ہفتے ضلع گوادر کی ساحلی پٹی میں اپنی کارروائیوں کے دوران اربوں روپے مالیت کی منشیات، تیل اور روزمرہ استعمال کی اشیاء قبضے میں لیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کوسٹ گارڈز نے سمندر کے راستے منشیات اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ کی اطلاع ملنے پر کارروائی کی اور ان اشیاء پر مشتمل کھیپ پکڑ لی۔ جموں کشمیر کے حوالے سے OIC کے رابطہ گروپ نے مسئلہ کشمیر کے فوری اور پرامن حل پر زور دیا ہے۔ رابطہ گروپ کا اجلاس گیمبیا کے دارالحکومت بنجول میں OIC کے 15ویں سربراہ اجلاس کے موقع پر ہوا۔ اجلاس میں شریک مختلف رکن ممالک کے وفود نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے کشمیری عوام کی جائز اور منصفانہ جدوجہد کے حوالے سے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ انہوں نے رابطہ گروپ کو کشمیری عوام کو اپنی ہی سرزمین پر بے اختیار کرنے کے لیے جاری بھارتی سازشوں پر بریفنگ دی۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ بھارت منظم انداز میں کشمیری عوام کو ان کی بنیادی حقوق اور آزادی دینے سے گریزاں ہے۔ ملائیشیا کے شہر اپو میں جاری 30ویں سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنا تیسرا میچ کل جاپان کے خلاف کھیلے گا۔ میچ سپہر 3:15 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور چند علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 38، پشاور 36، کوئٹہ 26، گلگت 30، مظفر آباد 32، مری 24، سری نگر 24، جموں 36 اور لیہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.